انسان جب کسی آرزو، چاہت یا کسی محرومی کو پانے کی طلب میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نہ تو پیچھے مڑ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نظر آتا ہے، یاد رکھو کہ تمہارے معاملات کتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ نظر آئے، مگر تمہارے رب کے قبضۂ قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا، جب دہکتے ہوئے آگ کی شدت لہلہاتی ہوئی چنگاریوں میں گونج رہی تھی تبھی گلزار کا معجزہ ہوا تھا۔ ہر لمحہ تکلیف میں اضافہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہوتی ہے کہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اتنی دعائیں کرتے ہو، ہر ممکن کوشش سے اپنے رب کو منانے کی ضد کرتے ہو، مگر پھر بھی اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا اور تمہیں قبولیت کا کوئی اشارہ ظاہر نہیں کرتا، تو سنو، اگر اللہ تمہارے لیے تمہاری من پسند دروازہ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ میرے پروردگار قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے اور اسی میں دل لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کسی کی حال کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی کی حال کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو وہ کسی کی ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو تم دعا بھی نہیں کر سکتے، اور وہ دعا کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس کی دعا وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہاری من پسند چیز کو بن مانگے ہی عطا کر سکتا ہے، مگر اللہ اس بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے جو تڑپ کر گر گرا کر اس سے اپنی من پسند چیز کو مانگتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کا تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ تم دعائیں مانگتے رہو، وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھنا جانتا ہے۔ تم اگر اپنے معاملے میں اللہ کو پکارو گے نا تو وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ اگر آج مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی تمہارے رب نے کر رکھا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جائے تب تمہاری دعائیں ہی ہوتی ہے جو تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ اگر اللہ کو تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق کبھی نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھری حالتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑ لے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ جس دن الفاظ ختم ہو جائے اور الفاظوں کی جگہ آنسو دل کا حال بیان کرنے لگے اور صبر اپنی آخری حد پر ہو، مگر تمہارا دل یہ کہے کہ اور تھوڑا صبر کر لو، اللہ بند دروازہ ایک دن ضرور کھولے گا، تو یقین رکھو تب اللہ ایک نہیں بلکہ 100 دروازے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ ویورز، ویڈیو میں اگر کوئی لائن آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔